السلام علیکم، میرا نام شہباز نصیر ہے اور میں جی آر ایس ریل اسٹیٹس اینڈ بلڈرز کے پلیٹ فارم سے حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے مڈ وے کمرشل کے بارے میں، جسے پریسنٹ 5 بھی کہتے ہیں۔ جی ہاں، ابھی اس وقت ہم لوگ مین جناح ایونیو سے انٹر آتے ہوئے مین ملک اسکوائر سے ہم لوگ مڈ وے کمرشل کی طرف رواں دواں ہیں، اور آج ہم اس کا ایک فضائی جائزہ لیں گے کہ مڈ وے کمرشل کیا ہے، یہاں پہ کیا معاملات چل رہے ہیں، یعنی کہ کنسٹرکشن کس حد تک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، کیونکہ بحریہ ٹاؤن میں اس وقت جو ایک مین کاروباری مرکز ہے مڈ وے کمرشل، اس کا ایک مین حصہ ہے۔ جی ہاں، اس وقت 80% یہاں پر ریل اسٹیٹ کمیونٹی ماشاءاللہ اپنا کام کر رہی ہے، اور 20% یہاں پر تقریباً دیگر یعنی کہ بزنس کے پوائنٹس اویلیبل ہیں۔ فرسٹ آف آل ہم اگر بینکس کی بات کر لیتے ہیں، فوڈس پوائنٹ کی بات کر لیتے ہیں، تو مڈ وے کمرشل میں کو 2 کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے، فرسٹ اے مڈ وے اے اور سیکنڈ مڈ وے بی۔ اس وقت ہم لوگ ملک اسکوائر سے جو ہے وہ مڈ وے اے کی طرف جا رہے ہیں۔ گیٹ سے مین جناح ایونیو گیٹ سے اگر ہم اس کے ڈسٹینس کی بات کر لیتے ہیں تو اپروکسیمیٹلی 8 سے 10 منٹ کی ڈرائیو ہے، اور 8 سے 10 منٹ کے بعد جیسے ہی ہم ملک اسکوائر کراس کرتے ہیں تو ہمیں فرسٹ آف آل مڈ وے اے ہمیں جو ہے وہ انٹرنس آ جاتی ہے، اور جہاں پر بحریہ ٹاؤن کا ہیڈ آفس بھی لوکیٹڈ ہے۔ اسی طرح یہ بھی ملک اسکوائر ہے۔ ملک اسکوائر کو ایک وسیع رقبے کے مطابق انہوں نے مینیج کیا گیا ہوا ہے، جہاں پہ یہ آبشارز وغیرہ ہیں اور ایک اچھا انفراسٹرکچر دیا ہوا ہے، یعنی کہ ایک آنے والے انویسٹر کے لیے ایک اچھی اٹریکشن ہے۔ اور اس میں جو انہوں نے کنسٹرکشن کی ہوئی ہے بہت تیزی سے، یہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹی، کمرشل بلڈنگز جس میں ریزیڈینشیل بھی شامل ہیں، گراؤنڈ +6 اور اکثر جو ہیں وہ تقریباً گراؤنڈ +18 ہیں۔ مڈ وے اے میں اس وقت گراؤنڈ +6 کی پرمیشن ہے، اگر ہمارا پلاٹ جو ہے وہ 2 پلاٹ اکٹھے ہیں تو ہم اس میں گراؤنڈ +8 بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ مڈ وے اے کی اس وقت لوکیشن ہے، جس میں اپروکسیمیٹلی تقریباً کوئی 200+ جو ہیں وہ بلڈنگز اس وقت کمپلیٹ ہو چکی ہیں، جہاں پہ گراؤنڈ +8 انہوں نے کمپٹیشن دیا ہوا ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ ریل اسٹیٹ کا کاروبار، اس کے علاوہ ریسٹورنٹس، اور اس کے علاوہ سینیٹریز کا کاروبار، اس کے علاوہ الیکٹرانکس کا کاروبار، موبائلز کا کاروبار، بینکس کی برانچز ایکسیکٹرا، اور بہت سی چیزیں یہاں پہ لوکیٹڈ ہیں۔ اس وقت ہم لوگ اس کا فضائی جائزہ لے رہے ہیں۔ اس کی لوکیشن کی بات کر لی جائے تو ایک سائڈ پر اس کے پریسنٹ 4 لوکیٹڈ ہے، جہاں پہ صرف 500 گز کے پلاٹ ہیں، اور پریسنٹ 4 میں 500 گز کے پلاٹ واحد پریسنٹ ہے جو گیٹ سے سب سے زیادہ قریب ہے، جس میں تقریباً 10% جو ہے وہ آبادی ہے، یعنی کہ 10% جو ہے وہ ہاؤسز کمپلیٹ ہو چکے ہیں، 90% جو ہے وہ بھی پلاٹ اویلیبل ہیں۔ اسی طرح مڈ وے اے میں اس وقت اپروکسیمیٹلی تقریباً کوئی 200+ بلڈنگز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں، جہاں پر جو ہے جن کو کمپٹیشن مل چکی ہے، جن کو پوزیشن مل چکی ہے، اور تقریباً کوئی اپروکسیمیٹلی کوئی 15 to 20 بلڈنگز ایسی ہیں جو کبھی ان پروسیس ہیں، جو کہ کمنگ فیوچر انشاءاللہ الرحمن کمنگ 6 منتھ میں جن کی کمپٹیشن ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ پرائس کی بات کر لیتے ہیں تو بحریہ ٹاؤن میں اس وقت مڈ وے اے میں 133 اسکوائر یارڈ کا جو پلاٹ ہے وہ اپروکسیمیٹلی تقریباً کوئی 3.5 کروڑ سے لے کر تقریباً کوئی 5.5 کروڑ تک آپ کو مل جاتا ہے۔ اٹس ڈیپینڈ فار لوکیشن، یعنی کہ جتنی اچھی لوکیشن ہوگی اس کے مطابق ہی اچھے پرائسز ہوں گے۔ نارمل پلاٹ آپ کو منیمم 3.5 کروڑ میں اس وقت جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ مڈ وے اے اور مڈ وے بی کے درمیان بحریہ ٹاؤن کا ہیڈ آفس لوکیٹڈ ہے، جسے بحریہ ہیڈ کوارٹر بھی کہا جا سکتا ہے، جہاں پہ پورے پاکستان اور خاص طور پر کراچی پروجیکٹس کی جو ہے وہ ٹرانسفرز وغیرہ ہوتی ہیں، اور بحریہ ٹاؤن کے تمام معاملات کو دیکھے جاتے ہیں۔ اس طرح بحریہ ٹاؤن کراچی، بحریہ ٹاؤن نواب شاہ، بحریہ ٹاؤن لاہور، بحریہ ٹاؤن راولپنڈی اینڈ اسلام آباد، اور انشاءاللہ الرحمن بحریہ ٹاؤن پشاور کمنگ سون، یہ تمام معاملات جو ہیں بحریہ ٹاؤن ہیڈ آفس میں ان کی ٹرانسفرز وغیرہ اور پراپرٹی کے تمام معاملات کو دیکھا جاتا ہے، ان کی سروسز دی جاتی ہیں۔ اسی طرح اس کے رائٹ سائڈ پہ سینی گوڈ سیلم آ جاتا ہے، جو کہ اس وقت آپریشن میں ہے، اور اس وقت کراچی کے جدید سینماؤں میں جس کا شمار کیا جاتا ہے، جہاں پہ ویکینڈ پہ خاص طور پر فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے کو اچھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، یعنی کہ یہاں پہ موویز لگتی ہیں، لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس سینما میں آتی ہے، انجوائے کرتی ہے۔ اور اسی طرح اس کی واکنگ ڈسٹینس پہ اپروکسیمیٹلی تقریباً 5 سے 7 منٹ کی واک پہ آپ کو تھیم انٹرنیشنل پارک آتا ہے، جو کہ بچوں کے لیے ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے۔ تو ہمارے وہ انویسٹر حضرات یا وہ لوگ جو کہ دیار غیر میں رہتے ہیں، جن کی خواہش ہے کہ ہم کراچی میں ایک ایسا پرفضا مقام ہو جہاں پہ جدید سہولیات ہوں،
اور کمرشل ایکٹیویٹی میں جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مڈ وے اے اور مڈ وے بی یہ بیسٹ آپشن ہے. کمرشل ہب ہے, کمرشل مارکیٹ ہے. آنے والے 8 سے 10 سالوں میں یہاں پہ ایک بہت زیادہ ریکوائرمنٹ کریٹ ہونے جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پریسنٹ 4 میں جو ریزیڈنشیل اپارٹمنٹس ہیں ان کا پوزیشن ملنے جا رہا ہے. جی ہاں, انشاءاللہ الرحمن 2024 کے اینڈ تک اپروکسیمیٹلی کوئی 10 to 12 بلڈنگز ایسی ہیں جس کی پوزیشن جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن دے رہا ہے. ڈیفینیٹلی جب ان اپارٹمنٹس میں رہائش پذیر ہوں گے لوگ تو ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہے اور اس کے لیے کمرشل ایکٹیویٹی میں آٹومیٹکلی اضافہ ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم اگر اس کے رینٹ کی بات کر لیتے ہیں تو اگر آپ کوئی آفس لینا چاہیں مڈ وے اے میں تو اپروکسیمیٹلی یعنی کہ گراؤنڈ فلور کا جو رینٹ ہے وہ اس وقت تقریباً کوئی 80,000 سے لے کر میکسیمم 140,000 تک آپ کو گراؤنڈ فلور مل جاتا ہے, جس کا سائز جو ہے وہ تقریباً 750 اسکوائر یارڈ فٹ ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر آپ گراؤنڈ سے لے کر 4th فلور 5th فلور 6th فلور پر اگر آپ کوئی یعنی کہ آفس پر یعنی کہ لینا چاہ رہے ہیں رینٹ پہ تو وہ آپ کو تقریباً 35,000 میں مل جاتا ہے. سینی گولڈ کی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ یہ بالکل مڈ پوائنٹ میں ہے. اس کے ایک سائڈ پہ بحریہ ہلز جو ہے وہ لوکیٹڈ ہے, ایک سائڈ پہ تھیم پارک انٹرنیشنل لوکیٹڈ ہے, ایک سائڈ پہ جو ہے وہ مڈ وے کمرشل اے لوکیٹڈ ہے اور اس کے بالکل اپوزٹ جو ہے وہ مڈ وے بی ہے. اب ہم مڈ وے بی کی بات کر لیتے ہیں. مڈ وے بی جسے گول مارکیٹ بھی کہتے ہیں, یہاں پہ تقریباً کوئی 230+ جو ہے وہ پلاٹس اویلیبل ہیں جس میں 80% جو ہے وہ بلڈنگس جو ہے وہ تعمیر ہو چکی ہیں. یعنی کہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ گراؤنڈ پلس 6 کی پرمیشن ہے اور اگر آپ کا پلاٹ جو ہے وہ 2 پلاٹ اکٹھے ہیں تو گراؤنڈ پلس 8 بنا سکتے ہیں. مڈ وے بی کی پرائسز جو ہیں وہ مڈ وے اے سے کچھ زیادہ ہیں. یعنی کہ یہاں پہ 133 کا جو پلاٹ ہے وہ اس وقت منیمم 4.5 کروڑ سے لے کر 7 کروڑ تک آپ کو مل جاتا ہے. اور اسی طرح یہاں پر جو ہے وہ مسجد سرور لوکیٹڈ ہے. مسجد سرور تقریباً پچھلے 4 سال سے جو وہ آپریشن میں ہے اور بحریہ ٹاؤن کا یہ خاصہ رہا ہے کہ بحریہ جہاں پہ بھی اپنی کمرشل ایکٹیویٹی یا ریزیڈنشیل ایکٹیویٹی بناتا ہے تو سب سے پہلے وہ مسجد کو آباد کرتا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے جہاں پہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ عبادت کے لیے جاتی ہے اور اس کی برکتیں بھی اپنی ہیں. ڈیفینیٹلی جس جگہ پہ مسجد ہوتی ہے, اللہ کا گھر ہوتا ہے, تو لوگوں کے اپنے گھر بھی آباد ہو جاتے ہیں. تو بحریہ کا یہ خاصہ ہے کہ بحریہ جس بھی پریسنٹ میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کرتا ہے سب سے پہلے وہ مسجد کو فوکس کرتا ہے اور مسجدیں بھی جو ہیں وہ انشاءاللہ جو ہے وہ ان کا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہوتا ہے. یعنی کہ نارمل مسجد ہو جو کہ عام طور پہ آپ کو اویلیبلٹی ہوتی ہے, اس کے علاوہ بحریہ ٹاؤن کی مینجمنٹ جو ہے مسجدوں کی مینجمنٹ کو اور مسجدوں کی جدت پہ خصوصی توجہ دیتی ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے یکسوئی حاصل ہو, لوگوں کو اطمینان حاصل ہو اور جدید دور کے مقابل یہاں پہ جدید سہولتیں دی جاتی ہیں. مڈ وے بی میں اس وقت اگر آپ کوئی آفس لینا چاہیں تو اپروکسیمیٹلی رینٹ کی بات کر لیتے ہیں. یہاں پہ آپ کو 30,000 سے 35,000 تک آپ کو ایک 750 اسکوائر یارڈ کا آفس مل جاتا ہے, اسکوائر فٹ کا آفس مل جاتا ہے. اسی طرح اگر یہاں پہ پلاٹ خریدنا چاہیں تو اس کی میں نے آپ کو پرائسز بتا دیے ہیں. یہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ڈیلر حضرات کی ہے, جی ہاں, جو کہ ریل اسٹیٹ کے بزنس سے یعنی کہ وابستہ ہیں. اس کے علاوہ 80% یہاں پہ ڈیلر حضرات ہیں, 20% یعنی کہ یہاں پہ جو ہے وہ دیگر بزنس ہیں جس میں فوڈ چین کہہ سکتے ہیں آپ, یعنی کہ مختلف قسم کی فوڈ چینس کی یہاں پہ جو ہے وہ ریسٹورنٹس ہیں, فوڈ پوائنٹس ہیں. اس کے علاوہ سینیٹری کی یہاں پہ بے تحاشا شاپس وغیرہ بنی ہوئی ہیں, فارمز کے شاپس ہیں. اس کے علاوہ مینٹیننس کی کافی چیزیں ہیں اور جو بھی ضروریات ہیں یعنی کہ آپ کو ایزیلی مڈ وے بی سے مل جاتی ہیں. مڈ وے بی کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے ایک سائڈ پہ بحریہ ہل لوکیٹڈ ہے, دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ پریسنٹ 6 لوکیٹڈ ہے اور ایک سائڈ پہ جو ہے وہ مڈ وے اے اور دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ پریسنٹ 4 لوکیٹڈ ہے. تو ہمارے وہ سامعین و حاضرین جو کہ جن کی کوئی بھی کویسچن ہو یا کیوری ہو, جو کہ پلاٹ خریدنا چاہیں, آفس خریدنا چاہیں, پرچیز کرنا چاہیں یا رینٹ پہ لینا چاہیں, یا اگر ان کا کوئی آفس ہے یا کوئی بلڈنگ ہے وہ سیل آؤٹ کرنا چاہیں تو وہ نیچے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ الرحمن مزید تفصیلات کے لیے آپ نیچے دیے گئے کانٹیکٹس پر نمبر کیجیے. ہماری ایکسپرٹ ٹیم جو ہے وہ آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کرے گی. بہت شکریہ, تھینک یو.